بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نہایت حسین و جمیل عابد رہتا تھا جو کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں بنا کر فروخت کرتا تھا۔ ایک دن وہ چند ٹوکریاں سر پر اٹھائے بادشاہ کے محل سے گزرا۔ بادشاہ کی کنیز نے اسے دیکھا، اس کے حسن و جمال سے متاثر ہوئی اور ملکہ کے سامنے اس کے جمال حسن کی تعریف کی۔ ملکہ نے کنیز سے کہا کہ کسی بہانے سے عابد کو میرے سامنے لاؤ۔ کنیز نے عابد سے کہا کہ آپ کو ملکہ بلا رہی ہے، وہ آپ سے ٹوکریاں خریدنا چاہتی ہے۔ عابد محل میں داخل ہوا تو ملکہ نے محل کے تمام دروازے بند کر دیے اور اس سے فعل حرام کی خواہش کا اظہار کیا۔ عابد نے انکار کیا تو ملکہ نے کہا اس کے بغیر تم محل سے نہیں جا سکتے۔ جب عابد نے اپنے لیے تمام راستوں کو بند پایا تو کہا، اے ملکہ، محل کی چھت پر کیا ایسی جگہ ہے جہاں میں ہاتھ منہ دھو لوں؟ ملکہ نے کنیز کو حکم دیا کہ پانی کا آفتابہ لے کر اسے چھت پر لے جاؤ تاکہ یہ منہ ہاتھ صاف کر سکے، دھو لے۔ عابد چھت پر پہنچا تو اپنے آپ سے کہنے لگا، اے نفس عزیز، کئی سال کی عبادت آج کے دن ایک فعل کی وجہ سے ختم نہیں کرنا چاہتا۔ تو میرا کہنا مان اور اس حرام فعل سے خود کو بچا۔ پھر اس نے چھت سے زمین کا جائزہ لیا، لیکن ایسی کوئی بھی چیز نظر نہیں آئی جسے پکڑ کر زمین پہ اتر سکے۔ پھر اس نے ایک انتہائی فیصلہ کیا اور اپنے آپ کو محل کی چھت سے گرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے بندے نے میری نافرمانی سے بچنے کے لیے محل سے چھلانگ لگائی ہے، لہذا اسے اپنے پروں پر تھام لو، اسے چوٹ نہیں لگنی چاہیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے فضا میں ہی اپنے پروں پر اٹھایا اور آرام سے زمین پر اتار دیا۔ عابد کی ٹوکریاں محل میں ہی رہ گئی اور خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا۔ بیوی نے کہا، اگر کچھ رقم لائے ہو تو بازار سے آٹا لے کے آؤ۔ عابد نے کہا، آج مجھے کچھ بھی وصول نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی میں چاہتا ہوں کہ ہمسایوں کو ہمارے فاقے کا علم نہیں ہونا چاہیے، لہذا تم تنور کو روشن کرو تاکہ ہمسائے یہ سمجھیں کہ ان کے گھر بھی روٹی پک رہی ہے۔ بیوی نے تنور روشن کیا اور شوہر کے پاس آ کر باتیں کرنے لگی۔ اسی وقت میں ہمسایوں میں سے ایک عورت آگ لینے کے لیے عابد کے گھر آئی۔ تنور سے آگ لی اور عابد کی بیوی سے کہا، تو عجیب عورت ہے، تنور میں روٹیاں پک کر تیار ہو چکی ہیں اور تو اپنے شوہر سے باتیں کر رہی ہے۔ عابد کی بیوی جا کر تنور میں جھانکا، دیکھا تو ہر طرف روٹیاں لگی پڑی تھی۔ عورت نے روٹیاں اتار دی اور خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے شوہر سے کہا کہ تو خدا کا پسندیدہ شخص ہے، خدا سے دعا مانگ کہ وہ ہمیں دولت مند بنا دے۔ عابد نے کہا، اس کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے یہی زندگی بہتر ہے۔ اور اسی طرح جس طرح تم خدا کی عبادت کرتے ہو اسی طرح اپنی اولاد کو بھی خدا کی عبادت کی طرف دعوت دو، ایسا نہ ہو کہ پھر وہ اسلام سے گمراہ ہو جائیں۔ جو بھی اچھا کام کرو وہ اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ، کیونکہ خدا نے فرمایا ہے، اولاد میری طرف سے امانت ہے اور تم میری امانت کو گمراہی سے بچانا، انہیں اچھی تربیت دینا۔ یعنی قرآن و اہل بیت علیہ السلام کے بعد اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے تو وہ اولاد کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نوجوان لڑکی اپنی بے پردگی اور اپنے جسم کو نامحرموں کو دکھانے کے نتیجے میں جہنم میں جائے گی۔ دنیا میں اس نے میک اپ کر کے، بازوں کو برہنہ کر کے اپنے آپ کو نمائش گاہ بنایا اور نامحرموں کے ساتھ گھومی، لہذا جہنم میں جائے گی۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی ماں جو پردہ دار تھی، نامحرموں سے اپنے آپ کو چھپاتی تھی، وہ بھی اپنی بے پردہ بیٹی کے ساتھ جہنم میں جائے گی، کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کی تربیت اسلام کے مطابق نہیں کی تھی بلکہ دنیا کے مطابق کی تھی۔ ایک لڑکا اپنے بے نمازی ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، مگر باپ جو نمازی تھا، جس کے چہرے پر سجدوں کے نشان تھے، وہ بھی اپنے بے نمازی بیٹے کے ساتھ جہنم میں جائے گا، کیونکہ باپ خود تو فجر میں نماز کے لیے اٹھتا تھا، مگر
بیٹے کو اس کے لیے نہیں اٹھاتا تھا کہ کہیں اس کی نیند خراب نہ ہو جائے، اور خود روزہ رکھتا تھا مگر بیٹے کو اس کے لیے نہیں رکھ پاتا تھا کہ کہیں میرا بیٹا کمزور نہ ہو جائے، جبکہ حدیث میں ہے کہ روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ، اور اسے داڑھی رکھنے کی تاکید نہیں کرتا تھا کہ لوگ اسے دقیانوس کہیں گے۔ خود قرآن مجید پڑھتا تھا مگر بیٹے کو گانے سننے سے نہیں روکتا تھا۔ روز قیامت باپ بیٹے دونوں آئیں گے، بیٹا بے نمازی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اور باپ اپنی اولاد کی اسلامی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ عزیزان گرامی، خدا کی عبادت کرو مگر اتنے گمنام نہ ہو جاؤ کہ پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کی اولاد کیا کر رہی ہے۔ اپنی اولاد کی اچھی تربیت بھی خدا کی عبادت میں شامل ہے۔ جب تم اپنی اولاد کو نیک بنا لو گے تو خدا اولاد کے کرم سے تیرے گناہ معاف کر دے گا۔